بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے آپ سب دوستوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو بالخصوص ان بہن بیٹیوں کے لیے ہے جن کی اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی ہماری گھر والے سے نہیں بنتی، کہ جی وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، کہ جی وہ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو ہماری یہ ویڈیو آپ غور سے، دھیان سے، توجہ کے ساتھ دیکھیں اور اس میں جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ وہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کا آپ دھیان رکھیں۔ انشاءاللہ زندگی بھر شوہر آپ کے ساتھ حسن و سلوک اور محبت کے ساتھ رہے گا۔ تو ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو 2 انسانوں کے درمیان قائم ہوتا ہے اور مرتے دم تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو نبھا نہیں پاتے اور طلاق کی صورت میں علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض جوڑے علیحدگی تو اختیار نہیں کرتے لیکن ایک دوسرے کو خوش نہیں کر پاتے۔ آج ہم آپ کو وہ معلومات دیں گے کہ مرد یعنی شوہر کو کیسے خوش رکھا جائے، چاہے وہ جنسی طور پر ہو یا ذہنی طور پر۔ دوستو، ہر انسان سکون چاہتا ہے، کیونکہ جب زندگی میں سکون نہ ہو تو رشتے کمزور ہو جاتے ہیں اور بات خرابی اور قطع تعلق کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے اس کی بیوی اس کو جسمانی اور ذہنی طور پر سکون فراہم کرے اور اس کی زندگی ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی کے طور پر گزرے۔ اسی طرح عورت کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی بھی ایک خوشگوار اور پرسکون طریقے سے زندگی گزرے۔ تو دوستو، مرد کو اللہ تعالی نے گھر کا سربراہ مقرر کیا ہے اور عورت یعنی بیوی پر مرد کے کچھ حقوق لاگو کیے ہیں۔ اسی طرح مرد پر بھی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے کچھ حقوق واضح کیے ہیں جو آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو شوہر کو خوش رکھنے کے لیے سب سے پہلا کام کہ جس وقت شام کو شوہر گھر میں داخل ہو تو خوشی کے ساتھ مسکرا کر اچھے طریقے سے اس کا استقبال کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ گھر میں داخل ہوتے ہی محلے کے گھر کے سارے مسائل اس کے سامنے رکھ دیے جائیں کہ جی آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، نہیں، بلکہ اس کے لیے چائے پانی کا بندوبست کیا جائے۔ اور دوسری چیز، غصے کی حالت میں خاموش رہا جائے اور شوہر سے بحث نہ کی جائے، ضد نہ کیا جائے۔ اگرچہ مرد غلطی پر ہے، یہ نہیں کہ سارا قصور عورتوں کا ہوتا نہیں، بلکہ مرد بھی بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں اور وہ غصے میں پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ غصے کی حالت میں مرد کے سامنے بولنے سے پرہیز کرے، کیونکہ بعض مرد غصے کی حالت میں تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں لیکن بعد میں اس کی تلافی اور معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ غصے کی حالت میں آپ خاموش رہیں اور جب غصہ ٹھنڈا ہو جائیں اس کے بعد جو ہے نا آپ شوہر کو یہ بات سمجھا سکتی ہیں کہ جی آپ نے یہ کام آج غلط کیا تھا۔ اس وقت آپ کی بات سنی جائے گی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بعض مرد حضرات غصے کی حالت میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں لیکن بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے، آگے بحث کریں گی، آگے سے ہر بات کا جواب دیں گی، تو یہ چیز مرد کو ناگوار گزرتی ہے، اس سے دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ نمبر 3، ہر مرد کے اندر جنسی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرے، اور یہ حق اسلام اور شریعت نے میاں بیوی کو دیا ہے۔ تو اگر مرد اس کام کے لیے راضی ہو تو اس صورت میں بیوی مرد کا ساتھ دینے سے انکار کر دے تو یہ چیز شوہر کو بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہے۔ اور دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر شوہر ہم بستری کے لیے عورت کو بلائے اور وہ بغیر کسی عذر کے انکار کر دے اور اسی طرح شوہر سو گیا تو ساری رات اس عورت پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ خدا کی لعنت سے بچیے۔ یہ اس وقت ہے جب کوئی عذر نہ ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کسی عذر کی وجہ سے آپ انکار کر سکتی ہیں۔ اور نمبر 4، گھریلو معاملات میں بھی زیادہ دخل اندازی نہ دے،
کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی گھریلو ضروریات شوہر پوری کر رہا ہے تو آپ بلا وجہ گھر والوں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. مطلب شوہر کے والدین، شوہر کے بہن بھائی، ان کے بارے میں شوہر کے سامنے برائی نہ کریں بلکہ تعریف کریں. اس سے شوہر کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح شوہر کے والدین اور بہن بھائیوں کے معاملات میں دخل اندازی بھی نہ کرے. یہ وہ چند باتیں تھیں جن پر اگر عورت عمل کرے تو ایک خوشگوار زندگی گزار سکتی ہے اور مرد کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھا جا سکتا ہے. تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آگے ضرور شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آنے والے وقت کی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.